بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ بنیادی چیز یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو اتنی تحریک تھی کہ پرویز الہی کی حکومت ختم ہو جائے، پنجاب اسمبلی ایک جانب عمران خان چاہتے تھے کہ تحلیل ہو جائے، دوسری جانب آصف زرداری اور شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ ان کی جگہ پرویز الہی کی جگہ نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا مشترکہ کوئی نیا وزیر اعلیٰ ہو جائے۔ یہ ساری تحریکیں فی الحال تو ناکام ہو گئیں، اور گراؤنڈ کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ پرویز الہی کی حکومت برقرار ہے اور شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں خان صاحب، پنجاب میں جو اصل پوزیشن پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کیا پنجاب اسمبلی قائم رہے گی یا ختم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک غیر اعلانیہ اتحاد تھا، خود اپوزیشن میں، چودھری پرویز الہی میں اور تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان، جو نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے۔ میرا خیال یہ جو مرحلہ تھا یہ تو طے ہو چکا ہے، اور اب خان صاحب میں بھی ان کے اس موقف میں بھی اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی توڑنے پہ اصرار کرے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے خود پختونخوا کے حکومتی ترجمان نے بار بار کہا کہ ہم اپنا فیصلہ تب کریں گے جب پنجاب کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اور اس میں بنیادی رول چودھری پرویز الہی نے ادا کیا ہے۔ اور میں نے شروع میں بھی یہ بات کہتا رہا تھا کہ یہ معاملہ کورٹ کے اندر جائے گا۔ جہاں تک اعتماد اور عدم اعتماد کی تحریکوں کی بات ہے، خان صاحب یہ سارا کچھ اسی لیے تھا کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل تقسیم پنجاب اسمبلی میں تحلیل اور غیر تحلیل کی تھی، یعنی اس میں بنا پارٹی پریفرنس اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی، اور اس میں قاف لیگ بھی تھی، اور جو کہ اصل تقسیم یہ تھی کہ تحلیل ہونی چاہیے، تحلیل نہیں ہونی چاہیے، اور تحلیل نہیں ہونی چاہیے اس کی واضح اکثریت تھی اور وہی پریویل کیا۔ خان صاحب آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، اور یہی بات تھی کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان کی واضح اکثریت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسمبلیاں ٹوٹے، اور خود چودھری پرویز الہی صاحب اپنے انٹرویو میں یہ واضح کر چکے تھے کہ یہ سلسلہ مارچ میں جانا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ سٹیٹس کو رہے گا، یہ سٹیٹس کو تب تک رہے گا جب تک کہ آنے والے عام انتخابات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور صرف عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف اس حد تک تو غلط ثابت ہوا کہ خود ان کی پارٹی کے وزراء، اور میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے ذمہ داران بھی یہ ایک غیر سیاسی عمل سمجھتے تھے، اور اب عمران خان صاحب بھی اس پہ زور دیتے نظر نہیں آ رہے، اور یہ فیصلہ کورٹ کے اندر موجود ہے۔ تو خان صاحب میں آپ کو تھوڑا سا کورٹ کا پروسیس بھی بتا دوں۔ دیکھیں 11 جنوری کو جب کورٹ میں یہ سماعت ہوگی تو کورٹ نے چونکہ وفاقی حکومت سے اور دیگر سٹیک ہولڈر سے موقف مانگا ہے، تو وہ جب موقف آئے گا تو اس کے بعد پھر ایک تاریخ پڑ جائے گی، لہٰذا تاریخ پر تاریخ کا یہ عمل مارچ اپریل تک چلے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر کوئی سٹیٹس کو ٹوٹنے کے لیے جا رہا ہے، اسمبلی بھی موجود رہے گی اور چودھری پرویز الہی بھی موجود ہوں گے۔ البتہ اس حوالے سے میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ صرف تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں ہے، اس فیصلے میں نون لیگ سمیت اور بھی کچھ قوتیں شامل ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ زرداری صاحب نے وہاں ڈیرا ڈالا، پھر پرائم منسٹر شہباز شریف بھی وہاں بیٹھ گئے، پھر پوری ایک کوشش ہوئی ایک کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے کہ تختہ الٹ دیا جائے پرویز الہی کا، اور اس پوری قوت کو بھی پرویز الہی پریویل کر گئے، جبکہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی بھی ایک مشکوک سپورٹ تھی، اوورال شاید اس طرح کی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں اس بات پہ کنسنسس ہے کہ پرویز الہی کی حکومت قائم رہے، پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ دیکھیں خان صاحب یہ بڑا ٹچی سا کویسچن ہے آپ کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی کے بننے سے پہلے ہم اپنے پروگرام تھنک ٹینک میں بار بار کہتا تھا کہ پرویز الہی طاقتور حلقوں کے طاقتور امیدوار ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ آصف زرداری صاحب اور پرائم منسٹر صاحب لاہور بیٹھے رہے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ 9 جنوری کو بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، لیکن وہ چیف منسٹر پنجاب میں رہیں گے، اس لیے کہ یہ فیصلہ کسی اور جگہ پہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں نواز شریف صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کی کیا خواہش ہے یا ان کی کیا ترجیح ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں خان صاحب جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی بات ہے
تو ان کا تو اس وقت ساری سوچ اور اپروچ آنے والے عام انتخابات پہ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ حکمران الائنس ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پایا، اور وہ اس حوالے سے پریشان تھے اور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی خاتون کو اتنا اہم منصب اور ذمہ داری دی گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے مریم نواز صاحبہ آئیں گی، اور مریم نواز صاحبہ کو تنظیمی محاذ دیا گیا ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب حکومتی محاذ پہ سرگرم ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے تو اپنے بہت سارے پرابلم ہیں، اور اس میں ملکی حالات بھی ہیں، آنے والے انتخابات بھی ہیں، اور خود نواز شریف کا واپسی کا فیصلہ بھی ہے۔ اس سب میں جو مریم نواز صاحبہ کا رول ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ مگر اس حوالے سے آپ کے خیال میں کیا وقت کا، تاریخوں کا کوئی تعین ہو چکا ہے؟ دیکھیں ہم کئی مہینے گزر گئے کم از کم، اور ویسے بھی آپ دیکھیں 8 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے نون لیگ کی حکومت کو قائم ہوئے، نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، بار بار ہم اس قسم کی گفتگو سنتے رہے کہ اب آئے اب آئے اب آئے، مگر وہ کبھی نہ آئے، اور اب نہ جانے کب آئیں گے۔ اور پھر یہ مریم بی بی کا اب آج اعلان ہو گیا ہے، تو کیا وہ فوری طور پہ آنے والی ہیں؟ اس کی تاریخ کا تعین ہو گیا ہے؟ نواز شریف کب آئیں گے اس کی تاریخ کا کوئی تعین ہوا ہے؟ خان صاحب آپ کے تحفظات تو درست ہیں کہ لیڈرشپ کو اس طرح باہر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک نازک صورتحال سے دو چار ہے، معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے، سیاسی بحال پہ کنفیوژن طاری ہے، تو لیڈرشپ کو پاکستان کے اندر بیٹھ کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا چاہیے، یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ 8 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ دیکھیں میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی اطلاعات یہ ہے کہ وہ جنوری کے آخر میں آئیں گی، آ کر وہ اپنے تنظیمی دورے شروع کریں گی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اپنے والد کو سگنل دیں گی، ان کے کہنے پہ وہ آئیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ان کی صورتحال ان کے قابو میں آ سکتی ہے، نہیں تو سیاسی محاذ پر اور انتخابی محاذ پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔